نگاہ کا مدعا محمد کا آسرا محمد، یہی ہے زخم جگر کا مرہم، انہی کا اسم ہے اسم اعظم، یہی ہے زخم جگر کا مرہم، انہی کا ہے اسم اعظم، قرار بے تابعوں کو آیا، قرار بے تابعوں کو آیا، زبان سے جب کہہ دیا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روزے جزا محمد، اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر، اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر، سناؤ حال دل میں اپنا اور سنے میرا ماجرا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روزے جزا محمد، ہے بارشیاں سبھی کے سر پر، ہے بارشیاں سبھی کے سر پر، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی یاور، قدم لرزتے ہیں روز محشر، سنبھالیے آگے یا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روزے جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، حبیب رب العلا محمد، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا
بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا بھائی اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد اور چند شعر منقبت کے ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال ارے کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد اور کاٹ کر مرغب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار کاٹ کر مرغب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار اور شے پرے جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس یا محمد اور مول لی خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں مول لی خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں اور فاطمہ کے مال کی تھی اتنی مہنگائی کہ بس یا محمد اور فرشتوں نے ابھی پوچھا کہ کیا تھا ہے سروش فرشتوں نے ابھی پوچھا کہ کیا تھا ہے سروش کہ دفعتاً میرے سرہانے سے صدا
بس یا محمد یا محمد بر محمد چند اشعار منقبت کے اس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نعت ابھی آپ لوگ حضرات نے سماعت فرمائی. میں منقبت پڑھوں گا بعزت رسول ام ابیہا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد. کوثر کی آیتیں ہیں قصیدہ بطول کا. کوثر کی آیتیں ہیں قصیدہ بطول کا. مدح خوان ہے پہلا بطول کا. اللہ مدح خوان ہے پہلا بطول کا. ہم پر نہیں یقین تو فرشتوں سے پوچھ لو. ہم پر نہیں یقین تو فرشتوں سے پوچھ لو. دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا. دنیا کو رزق دیتا ہے بطول کا. قابل توجہ شعر. معراج میں نبی کو بلایا تھا اس لیے. معراج میں نبی کو بلایا تھا اس لیے. دینا تھا کردگار کو تحفہ بطول کا. دینا تھا کردگار کو تحفہ بطول کا. تارا خبر یہ لے کے اتر آیا خاک پر. تارا خبر یہ لے کے اتر آیا خاک پر. شیر خدا سے ہو گیا رشتہ بطول کا. شیر خدا سے ہو گیا رشتہ بطول کا. تسبیح فاطمہ کی ہے صورت میں آج بھی. تسبیح فاطمہ کی ہے صورت میں آج بھی. اللہ کی نماز میں حساب بطول کا.
گھر میں ابو لہب کے زینب کی شکل میں، گھر میں ابو تراب کے زینب کی شکل میں، دنیا میں ہے ظہور دوبارہ بطول کا۔ ابن علی کبیر تکلم ہے ماتمی، مجھ کو ملا ہوا ہے یہ تمغہ بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں قصیدہ بطول کا، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جس دل میں تڑپ آپ کی الفت کے لیے ہے، ہر لمحہ جاں اس کا اطاعت کے لیے ہے، اور جبریل بھی کرتا ہے اسی در کی غلامی، قرآن فقط شان رسالت کے لیے ہے، اور یہ دل ہے تمنائی مدینے کے سفر کا، یہ آنکھ تو مولا کی زیارت کے لیے ہے، اور کیا فیض ہے اللہ کے محبوب کا فرخ، یہ سارا گھرانہ ہی مودت کے لیے ہے۔ میں درخواست گزار ہوں اس بزم کے آخری مدحت گزار شاعر اہل بیت پروفیسر فروخ راجہ صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے مستفید فرمائیں، اس کے بعد قبلہ جناب علامہ سید علی مرتضی علی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ربیع الاول کی یہ ساعتیں تمام مومنین کو مبارک ہوں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جب صحابہ کرام چاہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دعا کروائیں تو سب سے پہلے بی بی کے در دولت پہ حاضری دیتے تھے اور ان کی سفارش سے ہی دعا کروائی جاتی تھی۔ تو ہم بھی مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چند اشعار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حضور۔ وہ ان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ تسکین محمد ہے، وہ ان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ تسکین محمد ہے، جناب فاطمہ لا ریب تحسین محمد ہے۔ کتاب زندگی کی ایک ایک آیت گواہی دے، کتاب زندگی کی ایک ایک آیت گواہی دے، اسے طٰہٰ سے نسبت ہے، وہ یاسین محمد ہے۔ کتاب زندگی کی ایک ایک آیت گواہی دے، اسے طٰہٰ سے نسبت ہے، وہ یاسین محمد ہے۔ اور کوئی مشکل ہو اس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، کوئی مشکل ہو اس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، یہ امت کے لیے تا حشر تلقین محمد ہے۔ اور اجازت ہے اسے جنت میں لے جائے جسے چاہے، اجازت ہے اسے جنت میں لے جائے جسے چاہے، یہ قانون الہی ہے، یہ آئین محمد ہے۔ اجازت ہے اسے جنت میں لے جائے جسے چاہے، وہ قانون الہی ہے، یہ آئین محمد ہے۔ اور کرو معصوم کی مدحت کہ ہو جنت میں گھر فرخ،
کرو معصوم کی مدحت کہ ہو جنت میں گھر فرخ، یہ وعدہ سیدہ کا ہے، یہ تضمین محمد ہے۔ درود بھیجئے محمد والے۔ نعت کے چند اشعار۔ وہ خوشبوؤں کی راز پا جائے، وہ خوشبوؤں کی لطافت کا راز پا جائے، جو ان کے روضے کی جالی کو چھو کے آ جائے۔ وہ خوشبوؤں کی لطافت کا راز پا جائے، جو ان کے روضے کی جالی کو چھو کے آ جائے۔ چمکنے لگتے ہیں موتی سخن کے ساحل پر، چمکنے لگتے ہیں موتی سخن کے ساحل پر، مدینہ دل کے سمندر میں جب سما جائے۔ اور ہر ایک دور میں موجود ہے صدائے نبی، ہر ایک دور میں موجود ہے صدائے نبی، سنائی دیتی ہے گر غور سے سنا جائے۔ ہر ایک دور میں موجود ہے صدائے نبی، سنائی دیتی ہے گر غور سے سنا جائے۔ اور میں دشت زیست میں جب بھی پکارتا ہوں انہیں، میں دشت زیست میں جب بھی پکارتا ہوں انہیں، تو ان کے لطف کا بادل امٹ کے آ جائے، تو ان کے لطف کا بادل امٹ کے آ جائے۔ مقطع من الحسین کی مستی میں کھو گیا فرخ، من الحسین کی مستی میں کھو گیا فرخ، مدینہ جائے کبھی اٹھ کے کربلا جائے۔ من الحسین کی مستی میں کھو گیا فرخ، مدینہ جائے کبھی اٹھ کے کربلا جائے۔ وہ خوشبوؤں کی لطافت کا راز پا جائے، جو ان کے روضے کی جالی کو چھو کے آ جائے۔ سامعین محترم، میں بہت شکر گزار ہوں تمام احباب کا جو آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور تمام پڑھنے والوں کا انجمن دعائے محمد کی جانب سے کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اور سلام گزاروں کا جنہوں نے ہدیہ عقیدت پیش کیا، اور خصوصی طور پر ہم شکر گزار ہیں جناب علامہ سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام حضرات کو اس کار خیر میں، اس جشن میں شرکت کے صدقے میں، اور آج کے اس جشن کی مناسبت سے انہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی حاجات کو پورا کرے۔ میں بلا کسی تاخیر کے درخواست گزار ہوں جناب علامہ سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ وہ ذیب منبر ہوں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔